أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور اسی کتاب پہ اللہ کے فضل و کرم سے درس چل رہا ہے. آج اس کتاب کا جو مسئلہ ہم پڑھنا چاہیں گے اس کا نمبر ہے 64 اور اس میں فرماتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ: والایمان بأن الاقفال اذا اصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون، وذلك ان بکر بن اخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب. امام بربہاری رحمہ اللہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اہل حدیثوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا، اس بات کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، اس بات پہ بھی یقین رکھنا ہوگا کہ بچے جب انہیں دنیا کے اس گھر میں دنیاوی زندگی میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو یعلمون، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ درد محسوس کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہمیں کیوں بیان کرنا پڑا؟ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ عبد الواحد کا بانجا بکر، اس کا یہ کہنا ہے کہ لا یعلمون، کہ بچے اپنے بچپن میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، کوئی درد محسوس نہیں کرتے. امام بربہاری کہتے ہیں یہ اس کا موقف ہے، وَكَذَبَ، اور یہ موقف جھوٹ پہ مبنی ہے. اس نے یہ موقف بیان کرتے ہوئے جھوٹ کہا ہے، غلط کہا ہے. یہاں پہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ بکر جو عبد الواحد کا بانجا ہے اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اس کا تعارف بہت زیادہ نہیں مل سکا. البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب ہے لسان المیزان. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہی بڑے امام جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے جسے فتح الباری کہتے ہیں، انہی کی کتاب ہے لسان المیزان. اس کتاب میں وہ ایسے راویوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جو ضعیف قسم کے راوی ہیں، جو ناقابل اعتبار قسم کے راوی ہیں. تو اس کتاب کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 358 اور راوی نمبر 1611 یہاں پہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہ ایک راوی ہے بکر
اور یہ عبد الواحد بن زید بصری کا بانجا ہے، وہی عبد الواحد جو زہد کے معاملے میں مشہور و معروف ہیں، یعنی کہ دنیا سے بے رغبت انسان تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس آدمی کا تذکرہ اپنی کتاب الملل والنحل میں کیا ہے، اور اسے خوارج میں شمار کیا ہے۔ کس کو؟ عبد الواحد کو، عبد الواحد بن زید کو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے خوارج میں سے، خارجیوں میں سے شمار کیا ہے، اور کہا، کہنے والے کون ہیں؟ امام ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ آدمی یہ موقف رکھا کرتا تھا، کان یقول فی کل ذنب ولو صغرا، وہ ہر گناہ کے بارے میں کہا کرتا تھا چاہے کوئی معمولی سا گناہ ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی بطور مزاح ہلکا سا جھوٹ کہتا، ہلکا سا جھوٹ بولتا، تو اس کا موقف تھا اس آدمی کے بارے میں کہ چونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے اس لیے کافرن، وہ کافر ہے، مشرکن باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک کر ڈالا ہے، من اہل النار، جہنم میں جائے گا۔ الا ان کان من اہل بدر، البتہ اگر ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والا بدری ہو، وہ شخص ہو جس نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا ہو، فہو کافر مشرک من اہل الجنہ، تو وہ کافر ہے۔ ان کے بدری صحابی اگر اس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کے نزدیک کافر ہے، مشرک ہے، لیکن جائے گا جنت میں۔ آپ اندازہ کریں کتنے عجیب و غریب اس کے عقائد ہیں۔ وَكَانَ تِلْمِيذُهُ عبد اللہ بن عیسیٰ یقول، اور عبد الواحد کا ایک شاگرد ہوا کرتا تھا عبداللہ بن عیسیٰ، یہ بھی خوارج میں سے ہے، اور یہ کہا کرتا تھا کہ مجنون لوگ، مینٹل لوگ، بچے اور جانور، لا یعلمون البتہ بشیء، انہیں کچھ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ان بیماریوں کی وجہ سے، ان مصائب کی وجہ سے جو ان پہ نازل ہوتی ہیں۔ یعنی کہ بچہ بیمار ہو، بچہ اونچی جگہ سے گر پڑے، بچے کو مارا جائے، تو اس آدمی کا موقف یہ تھا کہ بچہ تکلیف محسوس نہیں کرتا، جانور تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عجیب و غریب عقیدہ اس نے کیوں بنا رکھا تھا؟ ان لوگوں کے یہ عقائد کس بنیاد پہ تھے؟ تو بنیاد یہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو بچے کا کیا قصور ہے کہ ابھی وہ نابالغ ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، اسے کوئی مارے تو اسے تکلیف محسوس ہو، اس پہ پتھر گر پڑے تو اسے تکلیف محسوس ہو۔ اگر وہ تکلیف محسوس کرتا ہے یہ تو اس کے اوپر ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے عقیدہ کیا بنا لیا کہ بچوں کو جو بھی ان کی پٹائی کی جائے، ان پہ انہیں پتھر مارے جائیں، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو وہ تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ اور ابن قتیبہ نے خود بکر کے بارے میں، اب تک باتیں ہو رہی تھیں کس کے بارے میں؟ بکر کے ماموں کے بارے میں، عبد الواحد بن زید البصری کے بارے میں، اور اب ابن قتیبہ نے ذکر کیا ہے کہ خود بکر کا عقیدہ بھی یہی تھا جو کہ امام بربہاری نے بیان کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ تکلیف محسوس نہیں کرتے۔
امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط قسم کا نظریہ ہے، غلط قسم کی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے بچپن کے بارے میں سوچے۔ کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ بچپن میں جب ہمیں کوئی مارتا تھا تو ہم تکلیف محسوس کرتے تھے؟ اگر ہمیں کوئی کسی نے پتھر مارا تو ہم نے اس کی تکلیف محسوس کی، کسی نے تھپڑ مارا تو ہم نے اس کی تکلیف محسوس کی، اور بسا اوقات اتنی شدید تکلیف محسوس کرتے تھے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی یاد ہوگا، اگر کسی نے بچپن میں کسی تکلیف کا سامنا کیا ہے، مصیبت کا سامنا کیا ہے، تو اس کو آج بھی یاد ہوگا کہ اسے شدید ترین تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، شدید ترین درد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر کسی کو اس کے والد نے مارا، یا اس کی والدہ نے مارا، یا اس کے بھائی نے مارا، یا اس کے دانت میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا، تو آج بھی یاد ہوگا ہم میں سے ہر ایک کو کہ کتنی شدید تکلیف محسوس کی تھی۔ اس لیے یہ عقیدہ جو اپنایا ہے کس نے؟ بکر نے۔ بکر کون ہے؟ جو عبد الواحد کا بھانجا ہے۔ تو یہ ماموں بھی غلط، بھانجا بھی غلط، اور دونوں خوارج میں سے ہیں۔ خارجی ہونے کی وجہ سے یہ عجیب و غریب نظریات انہوں نے اپنائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، بچے بھی اور جانور بھی۔ آپ جانور کو مار کر دیکھیں، وہ تکلیف محسوس کرے گا۔ تو اس لیے یہ عجیب و غریب عقیدہ چونکہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے اوپر رد کرنا، اس کے اوپر انکار کرنا اور اس کی غلطی کو واضح کرنا ضروری سمجھا امام بربہاری رحمہ اللہ نے۔ چنانچہ کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر میں یہ مسئلہ پڑھ دوں۔ کہتے ہیں والایمان، اس بات پہ ایمان لانا ہوگا بأن الاطفال اذا اصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون، کہ بچے جب اس دنیاوی زندگی میں ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں۔ امام بربہاری صاحب، آپ یہ عقیدہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وَذَلِكَ أَنَّ بکر ابن اختی عبد الواحد قال، کہ عبد الواحد کے بھانجے بکر نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے، اس کا یہ موقف تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ لا یعلمون، کہ بچوں پہ مصیبتیں آئیں تو وہ تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ امام بربہاری کہتے ہیں وَكَذَبَ، اور اس آدمی نے جو کہا ہے غلط کہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد اب ہمارا مسئلہ نمبر ہے 65۔ اس مسئلے میں امام بربہاری کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ، یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ کوئی بھی آدمی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا۔ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ وَلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا بِذُنُوبِهِ، اور یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب نہیں دے گا مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور کتنا عذاب دے گا؟ بقدر ذنوبہ، جتنے اس کے گناہ ہوں گے ان گناہوں کی مقدار کے برابر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ وَلَوْ عَذَّبَ اللَّهُ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِينَ بَرَّهُمْ وَفَاجِرَهُمْ عَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو، تمام زمین والوں کو عذاب دے، جو نیکوکار ہیں ان کو بھی، جو فاسق و فاجر ہیں ان کو بھی، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا۔ لا يجوز ان يقال للہ تبارک و تعالی انہ یظلم، یہ کہنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَظْلِمُ
من یأخذ ما لیس لہ، ظالم تو وہ ہوتا ہے جو کوئی ایسی چیز لے لے جو اس کی نہیں ہے۔ واللہ جل ثناؤہ لہ الخلق والامر، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز پہ اسی کا آرڈر اور حکم چلتا ہے۔ الخلق خلقہ والدار دارہ، ہر مخلوق اس کی پیدا کردہ ہے اور ہر گھر اسی کا گھر ہے۔ لا یسأل عما یفعل بخلقہ، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اس بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اس سے بات پرس نہیں کی جا سکتی۔ ولا یقال لما وکیفا، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا اور کیسے کیا۔ لا يدخل احد بین اللہ و بین خلقی، کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کی مخلوق کے مابین داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مسئلہ نمبر 65۔ اب ہم اس کی تفصیلات بیان کرنا چاہیں گے۔ اس مسئلے کے آغاز میں پہلا جملہ کیا کہا امام بربہاری نے؟ کہتے ہیں وَاعْلَمْ، یہ بات جان لیں کہ انہ لا يدخل الجنت احد، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کی رحمت سے۔ واضح یہ کرنا چاہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کہ اپنی نیکیوں کی بنیاد پہ، اپنی نیکیوں کی قیمت اور عوض کے طور پہ کوئی بھی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شہید اس لیے جنت میں نہیں جائے گا کہ اس نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ جنت کی قیمت ہیں، وہ جنت کا عوض ہیں۔ جنت اتنی مہنگی چیز ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم پوری زندگی نیکیاں کرتے رہیں اور ایک بھی گناہ نہ کریں تب بھی ہم جنت میں اپنے اعمال کی قیمت اور عوض کے طور پہ نہیں جا سکیں گے۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ پھر ہم نیک عمل چھوڑ دیں، جب اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہے، جب یہ نمازیں، یہ روزے، یہ جہاد، یہ حج، یہ عمرہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتے تو پھر ہم محنت کیوں کریں، اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، قیمت نہیں۔ یعنی کہ یہ تھوڑے بہت جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ اللہ کو پسند آ گئے تو اللہ رب العزت ہم پہ مہربان ہو جائے گا اور ہمیں جنت میں داخل کر لے گا اپنی رحمت سے، ورنہ یہ اعمال جنت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو پہلے سے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دانت اور جسم کے دیگر اعضاء، ان اعضاء میں سے کوئی ایک عضو لے لیں، اگر ہم پوری زندگی نیک عمل کرتے رہیں تو ہمارے یہ نیک اعمال اس ایک عضو کا عوض اور اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ چاہے جائے کہ ہم نیک اعمال اتنے کر لیں کہ وہ جنت کی قیمت بن جائیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کہاں سے لیا امام بربہاری رحمہ اللہ نے؟ یہ جو اتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے یہ کہاں سے لی ہے؟ اس بارے میں جو حدیث ہے اسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے 2816 2816، اور یہی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5673 5673۔
حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لن يدخل احدا منکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی کو بھی اس کے اعمال جنت میں داخل نہیں کر سکیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، عمر فاروق سے، جناب عثمان سے، جناب علی سے۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اس کے اعمال جنت میں لے جا سکیں۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بھی ان میں سے ہیں کہ جنہیں ان کے اعمال جنت میں داخل نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے کہا ولا انا، میں بھی ایسا نہیں ہوں کہ میرے اعمال مجھے جنت میں داخل کر سکیں، الا ان یتغمدنی اللہ منہ بفضل ورحمہ، میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ یہاں پہ ایک اشکال ہے، ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل میں آیت نمبر 32 میں 32 میں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے میں، ان اعمال کی قیمت کے طور پہ، ان اعمال کے عوض کے طور پہ جو تم کیا کرتے تھے۔ تو گمراہ لوگ کہتے ہیں، معتزلی کہتے ہیں، عقل پرست کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کی قیمت اور عوض کے طور پہ۔ اب ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف حدیث ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کی قیمت اور عوض کے طور پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور آیت کہہ رہی ہے کہ روز قیامت کہا جائے گا جنتیوں سے جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال اور عوض کی قیمت کے طور پہ۔ اب یہاں پہ حدیث لیں گے یا قرآن؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص میں اور عقل میں تعارض ہو۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ممکن نہیں ہے قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں ٹکراؤ اور تعارض ہو، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور احادیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور احادیث کے الفاظ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہیں، لیکن معنی و مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو اس اشکال کا پھر جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ با ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جس کا ترجمہ، جس کی وضاحت، جس کی تفسیر معتزلی یہ کرتے ہیں کہ با کا معنی ہے قیمت، با کا معنی ہے عوض۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ با سبب کے معنی میں ہے، یہ قیمت کے معنی میں نہیں ہے۔ تو معنی کیا ہوگا کہ جنتیوں سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے، ان اعمال کے سبب سے جو تم کیا کرتے تھے، تو یہ اعمال سبب بنے ہیں جنت میں جانے کے لیے، جنت کی قیمت نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کئی لوگوں کو جنت میں بھیجے گا جب اللہ دیکھے گا کہ یہ محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، حالانکہ اس کی محنت اور اس کی کوشش جنت کی قیمت نہیں ہے، لیکن سبب ضرور ہے، ذریعہ ضرور ہے۔
میں اس کی ہلکی سی مثال دوں گا تاکہ معاملہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ایک آدمی ایک مزدور کو لے کر آتا ہے اور طے کرتا ہے کہ آپ نے میرے ہاں مزدوری کرنی ہے اور آپ کو میں مزدوری کرنے پہ 1000 روپیہ دوں گا۔ اس آدمی نے بڑی محنت سے کام کیا۔ اب جو آدمی اس کو مزدوری پہ لے کر آیا تھا اس نے اس کو 5000 روپے دے دیے۔ اب 1000 روپیہ تو اس معاہدے کے مطابق کا جو دونوں میں طے ہوا تھا، 4000 روپے کیوں دیا ہے؟ اس نے دیکھا کہ اس آدمی نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ وہ کام کیا ہے جو میں نے اس سے طلب کیا تھا۔ اب اجرت تو بنتی تھی صرف 1000 روپیہ، لیکن 4000 روپے اوپر دے دیے۔ یہ 4000 روپیہ قیمت نہیں ہے، یہ عوض نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو ہمارے اعمال جنت میں جانے کی قیمت نہیں ہے، لیکن ان اعمال کی وجہ سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ مہربانی کر دیتے ہیں، اور اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے اور فضل و کرم سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری، وَلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا بِذُنُوبِهِ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب نہیں دے گا مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور اتنا ہی عذاب دے گا جتنے اس کے گناہ ہوں گے۔ یہ بھی بڑا اہم اصول بیان کیا امام بربہاری رحمہ اللہ نے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی جرم نہ کیا ہو، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے جبکہ جرم اس نے نہ کیا ہو، کسی اور نے کیا ہو۔ تو اللہ رب العزت جن لوگوں کو بھی جنت میں بھیجیں گے ان کو اپنے فضل و کرم سے بھیجیں گے، اپنی رحمت سے بھیجیں گے، اور جن کو بھی عذاب دیں گے ان کو عذاب دیں گے عدل کی بنیاد پہ، ظلم کی بنیاد پہ نہیں، عدل کی بنیاد پہ، انصاف کی بنیاد پہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، وَلَوْ عَذَّبَ اللَّهُ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِينَ، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو عذاب دے اور زمین پہ رہنے والے سب لوگوں کو عذاب دے، برہم نیکوکاروں کو بھی، وفاجرہم اور ان کو بھی جو فاسق و فاجر ہیں، نافرمان ہیں، تو عذبہم غیر ظالم لہم، اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ سب کو عذاب دے اور پھر بھی ظلم نہ بنے؟ جی ہاں، اللہ عذاب ان کو دے گا، ان میں سے اکثر مجرم ہوں گے، انہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا، اور کئی ایسے ہوں گے جن پہ واجب تھا کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے، وہ اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کر سکے، شکر ادا کرنے میں کمی کوتاہی رہ گئی، اس لیے وہ بھی عذاب کے حقدار ہوں گے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا اہم عقیدہ امام بربہاری نے کہاں سے لیا؟ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ تمام زمین والوں کو عذاب دے، تمام آسمان والوں کو اگر عذاب دے تو اللہ عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا، یہ عقیدہ کہاں سے لیا امام بربہاری رحمہ اللہ نے؟ تو اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے اس کا حوالہ نوٹ کر لیں۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آئی ہے اور اس کا نمبر ہے 4699 4699۔ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ سنن میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اس کا نمبر ہے وہاں پہ 7777، اور امام احمد اپنی مسند میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 21500
99 21589 یہ حدیث ابھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں اس حدیث کے وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا جو امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں ابن دیلمی، یعنی کہ عبداللہ بن فیروز دیلمی. اور یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں. کہتے ہیں وقع فی نفسی شیء من ھذا القدر خشیت ان یفسد علی دینی و امری. میرے دل میں تقدیر کے تعلق سے کوئی شبہ پیدا ہوا، کوئی اشکال پیدا ہوا. اب مجھے خطرہ تھا کہ کہیں یہ اشکال میری دنیا اور میری آخرت کو تباہ و برباد نہ کر دے. اگر یہ اشکال میرے دل میں موجود رہا، خطرہ یہ تھا کہ میرے دین کو یہ لے جائے گا، میرے دین کا بیڑا غرق کر دے گا. کہتے ہیں فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، تو میں مشہور و معروف صحابی جناب ابی بن کعب کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ. فقلت، تو میں نے کہا ابا المنذر، کہ اے ابو منذر. اور یہ کنیت ہے کس کی؟ ابی بن کعب کی. تو میں نے کہا انہ قد وقع فی نفسی شیء من ھذا القدر، کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں اشکال پیدا ہوا ہے. فخشیت علی دینی و امری، اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اشکال میرے دین کا بیڑا غرق نہ کر دے اور میرا معاملہ خراب نہ کر دے. فحدثنی من ذلک بشیء لعل اللہ ان ینفعنی بہ، تو آپ مجھے اس بارے میں کچھ بتائیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دے، آپ کی گفتگو سے مجھے کوئی فائدہ ہو جائے. مجھے کچھ بتائیں، کوئی حدیث سنائیں. فقال، اس موقع پہ کہا تھا کس نے؟ ابی بن کعب نے، کہ لو ان اللہ عذب اہل سماواتی و اہل ارضی لعذبہم وہو غیر ظالم لہم، کہ اگر اللہ تعالی آسمان کے تمام باشندوں کو، زمین پہ رہنے والے تمام لوگوں کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا. تو یہ عقیدہ کون بیان کر رہے ہیں؟ ابی بن کعب صحابی. ولو رحمہم، اور اگر اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کر دے، لکانت رحمتہ خیرا لہم من اعمالہم، تو اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے کہیں بہتر ہوگی. یعنی کہ اللہ کی یہ رحمت جو ہوگی یہ اعمال کی قیمت نہیں ہوگی، یہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا انعام ہوگا. اگر اللہ ان کو جنت میں بھیج دیتا ہے تو یہ جنت جو ہے ان کے اعمال سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ابی بن کعب وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، گولڈ ہو، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ صحیح معنوں میں تقدیر پہ ایمان نہیں لاؤ گے. فَتَعْلَمَ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جب تک کہ تمہارا یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، میں اس کو کبھی بھی ٹال نہیں سکتا تھا،
جو مصیبت تقدیر آ چکی ہے، یہ تقدیر میں لکھی تھی، میں جو بھی کر لیتا میں اس کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو پریشانی نہیں آئی، جو مصیبت نہیں آئی، جو مصیبت ٹل گئی ہے، یہ کبھی بھی آ نہیں سکتی تھی، جو بھی ہو جاتا، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں آئے گی۔ مزید کہتے ہیں ابی بن کعب، وَأَنَّكَ إِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، اگر تم یہ عقیدہ نہیں اپناتے ہو جو میں نے بیان کیا ہے تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے۔ وَلَا عَلَيْكَ أَن تَأْتِيَ أَخِي عبد اللہ بن مسعود فَتَسْأَلَهُ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اب تم عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے جاؤ، وہ میرے بھائی ہیں، اور ان سے یہی سوال کرو جو مجھ سے کیا ہے۔ چنانچہ یہ ابن دیلمی کہتے ہیں فَأَتَيْتُ عبد اللہ، میں عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ گیا، فَسَأَلْتُهُ، ان سے میں نے یہی سوال کیا، فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أُبَيْ، تو انہوں نے بھی ایسے ہی الفاظ کہے جیسے الفاظ ابی بن کعب نے کہے تھے۔ اب یہ عقیدہ کتنے صحابیوں کا ہو گیا؟ 2 صحابیوں کا۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان کے پاس چلے جاؤ، ان سے یہ سوال کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا تو انہوں نے بھی ایسے الفاظ کہے جیسے الفاظ پہلے 2 صحابیوں نے کہے تھے۔ اب یہ عقیدہ کتنے صحابیوں کا ہو گیا؟ 3 صحابیوں کا۔ اب حذیفہ کہتے ہیں ایتی زید بن ثابت فاسألہ، اب تم زید بن ثابت کے پاس چلے جاؤ، ان سے سوال کرو۔ کہتے ہیں فأتیت زید بن ثابت فسألتہ، اب میں ان کے پاس پہنچ گیا، ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ زید بن ثابت نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم، کہ اگر اللہ تعالی تمام آسمان والوں کو، تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اللہ عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائے، رحمت کر دے تو اللہ کی رحمت لوگوں کے اعمال سے کہیں بہتر ہوگی۔ اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پہ ایمان نہیں لاؤ گے، اور یہ یقین نہیں رکھو گے اس بات پہ کہ جو مصیبت آئی ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ مل کر رہنا تھا، اور جو نہیں ملا، جو مصیبت نہیں آئی، وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اگر تم اس عقیدے کے علاوہ، اس عقیدے کے مخالف عقیدے پہ فوت ہو جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ان الفاظ سے کیا پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو امام بربہاری نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے لیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سلف صالحین، صحابہ کرام عقیدے کے معاملے میں احادیث پہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ آج کئی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ عقیدہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو حدیث میں آیا، قرآن میں نہیں آیا، ہم نہیں مانتے۔ صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین، وہ قرآن و حدیث میں فرق نہیں کرتے تھے عقیدہ لینے کے لحاظ سے، کسی دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لحاظ سے۔ قرآن کے اوپر بھی اتنا ہی یقین، احادیث کے اوپر بھی اتنا ہی یقین جتنا قرآن کے اوپر یقین۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں کہ لا يجوز ان يقال للہ تبارک وتعالی انہ یظلم، اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ظلم کرتا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یعنی کہ امام بربہاری نے عقیدہ بیان کیا
اب سوال یہ کہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ قرآن کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 40 میں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتے، بالکل ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے پاک ہیں۔ اور سورہ حامیم سجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پہ بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث کا نمبر 2577 2577۔ اس حدیث میں اللہ رب العزت خود مخاطب ہوتے ہیں اپنے بندوں سے، اسی لیے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی، کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، یقیناً میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کوئی اللہ کے اوپر ایسی پابندی نہیں لگا سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کہے کہ اے اللہ تیرے لیے یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن اللہ نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا، اور بندوں سے بھی اللہ کا مطالبہ ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ امام بربہاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ وہ ظالم ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَظْلِمُ مَن يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ، ظالم تو وہ ہوگا جو کسی کی وہ چیز لے جو اس کی ہے، لینے والے کی نہیں ہے۔ امام بربہاری کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی چیز نہیں لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام بربہاری نے یہ جو تعریف کی ہے ظلم کی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ امام بربہاری نے جو ظلم کی تعریف کی ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم آسانی سے قبول کر لیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ الظلم وضع الشیء فی غیر موضعہ، ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کی جگہ بنتی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وہاں پہ رکھیں جہاں رکھنے کا حق نہ بنتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حکمت والے ہیں، حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہیں، علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسی جگہ رکھیں جو اس کی بنتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو عذاب دیں گے جو عذاب کا حقدار ہوگا، چاہے کافر ہو چاہے فاسق و فاجر مسلمان ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ رحم فرمائیں گے جو اللہ کی رحمت کے قابل ہوگا۔ یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب مجموع الفتاوی، اس کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے جو ظلم کی تعریف کی ہے وہ اتنی مناسب نہیں ہے، اس کی بجائے دوسری تعریف مناسب ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ چنانچہ امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 145 کہ
جو یہ کہتا ہے کہ ظلم ہے التصرف فی ملک الغیری، کسی غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا، یعنی کہ جو چیز کسی اور کی ہے وہ اس کا مالک ہے، آپ اس چیز کو لے لیں، آپ اس کو استعمال کریں، آپ وہ اس سے پوچھے بغیر کسی اور کو دے دیں، تو یہ ظلم ہے۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ کہتے ہیں فقد یتصرف الانسان فی ملک غیرہ بحق ولا یکون ظالما، کیونکہ کئی دفعہ انسان اپنے غیر کی ملکیت میں تصرف کرتا ہے اور وہ ظالم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یہ تصرف ٹھیک ہوتا ہے، اس نے کسی اور کی چیز کو پکڑا ہوتا ہے، لی ہوتی ہے، اور لوگ اس کو ظالم نہیں کہتے۔ اور کبھی انسان اپنی چیزوں میں تصرف کرتا ہے، ان کا استعمال اس طرح کرتا ہے کہ وہ ظالم کہلاتا ہے۔ تو اس لیے امام ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تعریف درست نہیں ہے۔ کون سی تعریف؟ وہ جو امام بربہاری رحمہ اللہ نے کی ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انما یظلم من یأخذ ما لیس لہ، ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کی چیز لے، کسی کی چیز میں تصرف کرے۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں واللہ جل ثناؤہ لہ الخلق والامر، اللہ رب العزت جس کی تعریف بھی بڑی عظیم ہے، لہ الخلق والامر، وہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر مخلوق کا خالق ہے۔ جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے اسے پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے اور کوئی نہیں۔ والامر، اور ہر چیز پہ اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا آرڈر چلے گا، اور اگر کوئی اللہ کا آرڈر نہیں مانتا تو پھر اسے سزا ملے گی۔ یہ الفاظ کہ لہ الخلق والامر، کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز پہ اللہ کا آرڈر چلے گا، یہ الفاظ کہاں سے لیے امام بربہاری نے؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ لوگوں یہ بات دھیان سے سن لو، صرف اللہ ہی خالق ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تکوینی اور ایک شرعی۔ تکوینی کی مثال کیا ہے؟ اللہ کسی سے کہتے ہیں بیمار ہو جاؤ، بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی جرت نہیں آگے سے کہے کہ میں بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ پہاڑ سے کہیں ریزہ ریزہ ہو جاؤ، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہیں کہ بچہ بن جا تو وہ بچہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہوا تکوینی، کونی، جس کا کائنات سے تعلق ہے، اور ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے شرعی، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ یہاں پہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ میرا حکم ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا تو نہ مانو، مانو گے اجر و ثواب ملے گا، نہیں مانو گے تو عذاب ملے گا۔ تو ہر چیز کا خالق بھی اللہ، اور تکوینی آرڈر بھی اللہ ہی کا چلتا ہے، شرعی آرڈر اللہ نے دے دیا، جو مان لے گا اسے ثواب ملے گا، جو نہیں مانے گا اسے سزا ملے گی۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں الخلق خلقہ، ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں، ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو۔ والدار دارہ، اور ہر گھر اللہ کا گھر ہے۔ گھر کتنے ہیں؟ ایک دنیاوی گھر اور ایک اخروی گھر، ایک دنیاوی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ تو ایک ہے دنیاوی گھر، ایک ہے برزخ کا جہان، اور ایک ہے آخرت کا جہان۔ ان سب کا مالک اللہ ہے، ان سب کا خالق اللہ ہے۔
اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں لا یسأل عما یفعل بخلقہ، اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو فوت کرتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی سے رزق واپس لے لیتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے اللہ سے پوچھے کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا۔ وہ شہنشاہ ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل بخلقہ، وہ جو کچھ اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے اس بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، کوئی بات پرس نہیں کر سکتا۔ ایک تو اس لیے کہ وہ شہنشاہ ہے کہ اس کی جرت ہے کہ اس سے سوال کرے، اور ایک اس لیے بھی کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ یا اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم ہے، یا اللہ کا عدل ہے۔ کسی کو سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے تو اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے، اور کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس کے بعد وَلَا يُقَالُ لِمَا وَكَيْفَ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیوں اور کس طرح، یعنی کہ اعتراض کے انداز میں کہنا اللہ نے یہ کام کیوں کیا، کیسے کر لیا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لا يدخل احد بین اللہ وبین خلقہ، کوئی بھی اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہر کوئی اللہ سے براہ راست سوال کرے گا، براہ راست دعائیں کرے گا۔ اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم مجھ سے براہ راست رابطہ نہ کرو، براہ راست دعائیں نہ کرو، بلکہ فلاں بزرگ ہیں پہلے ان سے رابطہ کرو، وہ مجھ سے رابطہ کریں گے۔ ایسا سلسلہ اللہ نے قائم نہیں کیا۔ اللہ نے تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی سسٹم قائم نہیں کیا کہ لوگ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی اور سے رابطہ کریں اور وہ اللہ سے رابطہ کرے گا، بلکہ اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک اللہ سے براہ راست دعائیں کرے، براہ راست رابطہ کرے، براہ راست اپنی درخواستیں اللہ کے حضور پیش کرے۔ تو یہ بڑا عظیم عقیدہ ہے جو امام بربہاری نے بیان کیا، جس کا نمبر ہے 65۔ میں ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ کر دوں اور پھر آج کے درس کا انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ امام بربہاری کہہ رہے ہیں یہ بات جان لو کہ کوئی بھی جنت میں بالکل داخل نہیں ہو سکے گا مگر اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ وَلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا بِذُنُوبِهِ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کے گناہوں کے بغیر عذاب نہیں دیتے۔ جس کو عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے اس کے گناہوں کی مقدار کے برابر، اور اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو عذاب دے، نیکوکاروں کو بھی اور جو فاسق و فاجر ہیں ان کو بھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے میں ظالم بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے۔ ظالم تو وہ ہوتا ہے جو کوئی ایسی چیز لے لے جو اس کی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ ہر مخلوق اس کی مخلوق ہے اور ہر گھر اسی کا گھر ہے، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں جو کچھ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کیسے کیا۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے مابین داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی
اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں موت دے تو اس عقیدے پہ دے جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں گمراہ لوگوں سے، گمراہ فرقوں سے اور ان کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت دیا۔ اللہ آپ کے وقت میں، آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت تک طالب علم بن کر رہنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ ہم پوری زندگی دین کا علم سیکھتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔